السلام علیکم دوستو، میں ہوں مشکات اللہ اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مشکات اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انورٹر سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ انورٹر کو لگانے کے بعد اس کی سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، آج ہم انورٹر سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سیٹنگ میں جانے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ انورٹر پر دیکھ سکتے ہیں کہ 4 بٹن ہے، جس میں پہلا بٹن انٹر کا ہے، دوسرا ڈاؤن کا ہے اور تیسرا اپ کا اور چوتھا اسکیپ کا ہے۔ انٹر کا بٹن، اس کی کو ہم تقریباً 5 یا 10 سیکنڈ کے لیے پریس رکھیں گے تو ہمارا انورٹر سیٹنگ کے اندر چلا جائے گا۔ تو سیٹنگ میں ہمارے پاس جو ہے نا، فرسٹ نمبر پر جو سیٹنگ آتی ہے وہ ہے آؤٹ پٹ سورس پریارٹی۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس انورٹر کے ساتھ بیٹری اور یوٹیلیٹی کا مطلب یعنی وابڈا اور سولر کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں انرجی سورسز ہے۔ انرجی سورس میں آپ کے گھر کو کس سے انرجی فراہم کرے گا، تو یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں فرسٹ نمبر کی سیٹنگ میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرسٹ نمبر سیٹنگ میں ہمارے پاس 3 سب سیٹنگز ہے۔ تو اس میں سے فرسٹ سیٹنگ UEI یعنی یوٹیلیٹی کا ہے۔ جب ہم یہ سیٹنگ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انورٹر ہے، جب تک وابڈا موجود ہو تو ہمارا انورٹر یوٹیلیٹی سے ہی بجلی دے گا، اور بجلی چلی جانے کے بعد یہ سولر سے انرجی فراہم کرے گا، جیسا کہ ہمارے پاس UPS میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا سب سیگمنٹ یعنی SOL، جب ہم اس سیٹنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ سب سے پہلے سولر سے انرجی یعنی ہمارے گھر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سولر انرجی سے چلائے گا۔ جب سولر کی انرجی کم پڑ جائے تو اس کے بعد وابڈا کا استعمال شروع کرے گا، اور اگر وابڈا بھی نہ رہے تو پھر آخر میں بیٹری سے انرجی لینا شروع کرے گا۔ اس طرح فرسٹ نمبر سیٹنگ میں لاسٹ ون یعنی تیسرا جو سب سیگمنٹ ہے SBU کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب سولر موجود رہے گا تو ہمارا انورٹر سولر سے انرجی لے گا۔ اگر سولر اویلیبل نہ ہو تو پھر بیٹری کی طرف شفٹ ہو جائے گا، اور اگر بیٹری مکمل طور پر ڈسچارج ہو جائے تو پھر یہ وابڈا پر شفٹ ہوگا، اور وابڈا سے ہمارے گھر کو سپلائی چلی جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم دوسرے سیٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سیٹنگ جو ہے یہ میکسیمم چارجنگ کرنٹ، یعنی ہمارا جو انورٹر ہے یہ وابڈا اور سولر سے جو انرجی لیتا ہے اور پھر انرجی کو سٹور کرتا ہے، تو ہمارا جو انورٹر ہے یہ سولر اور وابڈا سے مل کر کتنے ایمپیر لے تاکہ وہ بیٹری کو چارج کریں۔ تو ہم یہ اس میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اس میں مختلف آپشن دی ہے۔ جب ہم زیادہ ایمپیر دیں گے تو ہمارا بیٹری جلدی چارج ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹری کو زیادہ ایمپیر دیں گے تو آپ کی بیٹری کی لائف کم، اور اگر کم ایمپیر دیں گے تو آپ کی بیٹری کی لائف زیادہ ہوگی۔ اسی جگہ جہاں پر بجلی زیادہ انٹرپٹ ہوتی ہے تو پھر مجبوراً ہم نے زیادہ ایمپیر دینی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم تیسرے سیٹنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرے سیٹنگ میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ AC وولٹیج رینج۔ اس کے ذریعے ہمیں انورٹر جو آؤٹ پٹ پر جو وولٹیج دیتا ہے، ان وولٹیج کی رینج کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم انورٹر سے کہیں گے کہ آپ ہمیں ان پٹ پر آپ کو جو وولٹیج مل رہی ہے وہ ان پٹ وولٹیج جو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو، جب وولٹیج 90 وولٹ اور 280 کے درمیان ہو تو آپ اسے ان پٹ وولٹیج آپ ایکسیپٹ کرو۔ یہ کیس APL میں
ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ UPS کا ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ انورٹر پر یہ پابندی لگاتے ہیں، مطلب ان پٹ وولٹیج پر 180 وولٹ سے 280 وولٹ تک وولٹیج کو ایکسیپٹ کرو۔ اچھا جی، اس انورٹر میں 4 نمبر کی سیٹنگ نہیں دی ہے، تو 5 نمبر سیٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سیٹنگ میں بیٹری ٹائپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بیٹری مختلف قسموں میں ہوتی ہے۔ عام طور پر جو بیٹری استعمال ہوتی ہے وہ AGN اور فلڈڈ بیٹریز ہوتی ہے، اور اگر ہمارے پاس نہ AGN بیٹری ہو اور نہ فلڈڈ بیٹری ہو تو پھر ہم اس کی سیٹنگ کو USE یعنی یوزر پر سلیکٹ کرتے ہیں۔